اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان 5 ارکانوں پر آپ کبھی غور سے نگاہ کریں، صرف پہلا رکن ایسا ہے جو بغیر مال کے پورا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ۔ بغیر مال کے صرف ایک ہی رکن ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں، وہ ہے کلمہ۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے مال کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن سوچیں نماز کے لیے پیسوں کی حاجت کیسے؟ نماز کے لیے پیسوں کا ہونا کیا ضروری ہے؟ تو سوچئے، نماز ہر ایمان والے پر فرض ہے، لیکن اس سے بھی پہلے فرض یہ ہے کہ ایمان والا اپنی عورت چھپائے، اس لیے کہ جو ننگا بدن والا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پہلے کپڑا خریدنا پڑے گا، اس کو پہننا پڑے گا، پہننے کے بعد ہی آپ پر نماز فرض ہوگی۔ اس لیے کہ ننگے بدن کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور جب جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا ضروری ہے تو کپڑا کوئی فری میں نہیں دیتا، بلکہ اس کو دکان پر جا کر خریدنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ سوچیں گے کہ روزے سے پیسے کا کیا تعلق ہے؟ روزہ تو بھوکا رہنے کا نام ہے، شہوت سے باز رہنے کا نام ہے۔ تو روزے کے لیے سحری اور افطار حضور نے فرمایا سنت ہے، تو سحری اور افطار میں کھانا ضروری ہے، اور بغیر مال کے کھانا آپ خرید نہیں سکتے، بغیر مال کے آپ کھانا جو ہے لے نہیں سکتے۔ جب تک مال ہوگا تو ہی آپ سحری اور افطار کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اور فرض کے اندر، رکن کے اندر زکوٰۃ ہے، تو ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، مال ہوگا تو زکوٰۃ ہے، اور استطاعت ہے تو ہی حج فرض ہے۔ ان چاروں رکن کے اندر مال کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، مال کا ہونا برا نہیں ہے، مال کا ہونا برا نہیں ہے۔ مال کس طریقے سے آیا اور کس طریقے پر جا رہا ہے، یہ اصل دار و مدار ہے۔ عزیزان گرامی، مال سے محبت بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کو دل میں بسا لینا یہ بری چیز ہے۔ کشتی کو دیکھیں آپ، کشتی پانی کے بغیر چل سکتی ہے؟ ریت میں کشتی چلتے دیکھیے، ریگستان میں کشتی چل کے دیکھیے، نہیں۔ اس کے لیے پانی کا ہونا شرط ہے۔ کشتی اور پانی لازم و ملزوم ہے، پانی ہے تو کشتی کا ہونا ضروری ہے، اور کشتی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح مال کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، رقم کے بغیر، نقد کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ کشتی نے پانی سے دل لگایا؟ کشتی نے کبھی پانی سے دل لگایا ہے؟ تھوڑا ہارڈ ہو گیا۔ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے نا، پانی سے نفع دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ دیتی ہے، پانی کے اوپر چلتی ہے، پانی سے فائدہ بھی حاصل کرتی ہے، لیکن کبھی اپنے دل میں جگہ دیتی ہے؟ پانی کو بولتی ہے میرے اندر آ جا، کیوں باہر کھڑی ہے؟ کشتی کبھی پانی سے کہتی ہے میرے اندر آ جا؟ اس لیے کہ کشتی ہوشیار ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کو دل میں جگہ دی تو پھر یہ سواری نہیں ہوگی، بلکہ کشتی نہ رہے گی، اس کو ڈبا کر پانی لے جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیں، اللہ نے جو دولت دی ہے وہ خرچ کے لیے دی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے دل لگا بیٹھے، اس کو دل میں جگہ دے دے۔ اگر جس نے اپنی دولت کو دل میں جگہ دے دی، قسم خدا کی وہ بربادی کے راستے پر چل پڑے گا، وہ تباہی کے راستے پر چلے گا۔ اس لیے کہ دولت اللہ نے دی اس لیے کہ امام شافعی فرماتے کہ التہذیب والترغیب میں کہ اللہ نے دولت تمہیں دی اس لیے کہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو، تم یتیموں کا حق ادا کرو، تم بیواؤں کی دلجوئی کرو۔ اللہ نے دولت اس لیے تمہیں دی کہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، اس لیے نہیں دی کہ تم زمینوں کا انبار لگا دو، دولتوں کا انبار لگا دو۔ اللہ نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دی اور یہی دولت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی خاص آزمائش اللہ نے رکھی ہے۔ حضرت آدم کی امت پر آزمائش الگ تھی، حضرت عیسیٰ کی امت کے اوپر آزمائش الگ تھی۔ ہر امت پر کوئی نہ کوئی خاص آزمائش اللہ نے رکھی کہ ہم پرکھیں ہمارے بندوں کو کہ وہ اللہ کی محبت میں کتنے آتے ہیں۔ ہر امت پر اللہ نے ایک آزمائشیں رکھی۔ حضور فرماتے ہیں
کہ میری امت کے لیے اللہ نے مال کو آزمائش بنا کر رکھا، اس لیے کہ سب سے امیر امت اگر کسی کی ہے تو رسول اللہ کی ہے۔ مال کے حوالے سے سب سے امیر امت اگر کسی نبی کی ہے تو وہ رسول اللہ کی امت ہے۔ عزیزان گرامی، حضور فرماتے اللہ نے میری امت کو مال کے حوالے سے فتنے میں ڈالا۔ فتنے سے مراد آزمائش، آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ نے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں کو مال دے کر آزمایا کہ میں دیکھوں کہ اس میں کون میری محبت میں مستغرق ہے، کون دنیا کی محبت میں فریفتہ ہے، کون میری راہ کی طرف چلتا ہے۔ اس مال کے بعد آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں نے پہلے کہا مال بری چیز نہیں ہے، یہی وہ مال ہے جس سے لوگوں نے جنتیں خرید لی، یہی وہ مال ہے جس نے دنیا میں رہ کر جہنم کا ایندھن خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اٹھا کر دیکھ لے، مال سے جنت خریدی گئی۔ فاروق اعظم کا کردار اٹھا کر دیکھے، اپنے مال سے جنت خریدی گئی۔ تبوک کے موقع پر جب جیش عسرت کا معاملہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا اسلام کے اوپر کالے بادل بنبڑا رہے ہیں، اے صحابیوں تبوک میں کافروں نے سر اٹھایا کہ آپ جانتے ہیں قحط سالی کا عالم ہے، کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کھیتیاں برباد ہو گئی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے، جس کے خزانے میں اللہ نے ساری کائنات کی کنجیاں عطا فرما دی، وہ رسول اللہ فرما دے۔ ارے اللہ کے رسول خود فرماتے اگر میں حکم دے دوں تو یہ احد کا پہاڑ جو مٹی کا ہے سونے کا بن جائے، اگر میں حکم کر دوں آسمان سے بارشیں نازل ہو جائیں۔ لیکن حضور خود فرماتے اللہ نے میری امت کے لیے مال کو فتنہ بنا کر رکھا کہ آزمائش میں مبتلا بنا کر رکھا کہ حضور نے فرمایا جیش عسرت ہے، قحط سالی کا عالم ہے، اے صحابہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا خزانہ کھولتا ہے، آؤ مجاہدین اسلام کی مدد کرو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اٹھنے والی ذات تھی، جو آپ اس مجمع میں اٹھے اپنے گھر کی طرف گئے۔ فاروق اعظم نے دیکھا ابوبکر صدیق آج بھی میدان مار جائے گا، صدیق اکبر آج بھی میدان لے جائے گا، عمر آج اس کو آگے نہیں جانے دے گا۔ آپ دیکھیں لالچ کیسی ہے صحابہ کی، نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ ہماری لالچ یہ ہے کہ اس نے 12 لاکھ کی بائک لی، میں 18 لاکھ کی بائک، یہ ہماری لالچ ہے۔ اس نے 15 لاکھ کی گاڑی لی، میں اس کے سامنے 25 لاکھ کی گاڑی لوں گا، یہ ہماری لالچ ہے۔ پتہ چل گیا صحابہ کے دل میں کس کی محبت تھی، ہمارے دل میں کس کی محبت، نچوڑ یہی آ جائے گا۔ اس نے 1 لاکھ روپے کا موبائل لیا، 1.5 لاکھ روپے کا، یہ دولت کس کام کی؟ اگر اسی بچے سے ہم کہتے بیٹا فلاں مسجد میں کام ہے، یہ تو اللہ نے اتنا دیا ہے تو 1 لاکھ روپے کا فون لے سکتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے 10,000 دے دے، بولے ابا کو پوچھ لو، ابا کو پوچھ لو، ابا دیتے، حاجی صاحب دیتے۔ بیٹا 15 لاکھ کی بائک تو چلا سکتا ہے، 10,000 ابا کے پاس جاتے ہیں، تیرا باپ کو 1 لاکھ روپیہ دے گا انشاءاللہ، تو کیا دیتا ہے یہ بتا؟ جب تو اپنی ذات کے لیے ہزار روپیہ خرچ کر سکتا ہے اپنے پاکٹ منیوں میں سے، اور تیری کیا پاکٹ منی ہے، تیرا باپ ہی تو تجھے دیتا ہے، تو اس میں سے اپنے لیے جنت نہیں خرید سکتا، تو اپنی پاکٹ منی سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ تو نیتوں کو جاننے والا، ابھی تو یہ کاروبار پہ قابض نہیں ہے، اس کا باپ جو اس کو خرچ کے لیے دیتا ہے اس میں سے ہی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہماری لالچ یہ ہے کہ اس نے یہ کیا، باپ کی آنکھیں ٹانگ کھینچتے، میرے کو بھی ایسا چاہیے، میرے کو بھی یہی چاہیے۔ ارے اپنے باپ کی پوزیشن تو دیکھ کہ تیرا باپ کس پوزیشن میں کھڑا ہے۔ یہ اولادوں کے لیے میری بات ہے۔ آج ریاکاری اور دیکھا دیکھی کا یہ ماحول چلا ہے، ہر معاشرے کا یہ عالم ہے، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہر معاشرے کا یہ عالم، اس نے یہ کیا تو مجھے بھی یہ چاہیے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے غلط راہ پہ، نہیں، جب بڑے غلط راہ چنتے ہیں تو بچے اپنے آپ غلط راہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری تربیتوں کی کمزوریاں ہیں، ہماری تربیتوں کی کمی ہے کہ ہمارے بچے آج ہمارا نہیں سنتے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں مسجد میں کہ اللہ میرے بیٹے کو صحیح توفیق عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں مسجد میں نمازوں کے بعد اللہ میرے بچے کو صراط مستقیم کا راہ بتا۔
ہم دعا کرتے ہیں مالک ہمارے بچوں کو بری صحبتوں سے بچا، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کس صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ہم کون سے نوالے کھاتے اور اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، کبھی اس پر ہم نے توجہ دی؟ ہماری تربیت میں کمی ہے، تبھی تو ہمارا بچہ ہماری نہیں سنتا، ورنہ مجال کیا کہ ہمارے پوچھے بغیر گھر میں ایک فریج تک نہیں آتا، ہمارے پوچھے بغیر گھر میں ایک LED اسکرین نہیں آتی، ہمارے پوچھے بغیر گھر میں ایک فور ویلر گھس نہیں سکتی، ہماری سگنیچر کے بغیر بچہ بائک لے نہیں سکتا، ہمارے پوچھے بغیر بچہ اتنے اوندھے کام کر کیسے سکتا ہے، غلط کام کر کیسے سکتا ہے، جب ہر چیز ہمارے تابع میں ہے، ہر چیز ہماری کنٹرول میں ہے، اس کے باوجود ہمارا بچہ ہمارے خلاف جا کیسے سکتا ہے؟ یقیناً ہماری تربیت میں کمی ہوگی، ہماری تربیت میں کمی ہے، تبھی تو ہمارا بچہ ہمارے خلاف ہے، تبھی تو الٹے سلٹے کام کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، ہم دعا کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے قانون کا کتنا پاس رکھا۔ دعا کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں نا ہم نے کتنا حلال کا کھایا، کتنا حرام کا لوگوں کا کھایا۔ ہم دعا کرنے سے پہلے یہ تو سوچیں ہم نے کتنوں کو دھوکہ دیا، ہم نے اپنے بھائیوں کا حق کتنا مارا، اپنی بہنوں کا حق کتنا مارا۔ ہم یہ تو سوچیں پہلے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی جل 25 سفر 22 سفر المظفر سرکار داتا لاہوری کا عرص مبارک ہے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دل جو ہے دل آئینہ ہوتا ہے، دل آئینہ ہوتا ہے، لیکن جب آئینے پر کریک آ جاتا ہے، آئینے پر لکیریں آ جاتی ہے، تو پھر چہرے صاف نہیں دکھاتے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ تصوف کے لہجے میں انہوں نے لکھا ہے، یہ تو بہت آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ داتا صاحب کی کتاب پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، ڈکشنریاں لے کے بیٹھنی پڑتی ہے تب داتا صاحب سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ کا ولی کہہ کیا رہا ہے۔ جب ہمیں اللہ کا ولی نہیں سمجھ میں آ رہا، رسول اللہ کیا سمجھ میں آئیں گے؟ اور جب رسول اللہ کی معاملہ اتنا بلند، تو سوچے اللہ وحدہ لا شریک کا معاملہ کتنا بلند ہوگا۔ ہم کس بستی میں بھٹک رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کو جانا کہاں تھا، ہم جا کدھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی باتیں اتنی ہیں، دل کے درد اتنے ہیں کہ کیا بیان کریں۔ بالکل مختصر کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دل آئینہ ہے، جب آئینے کے اندر کریک پڑتا ہے تو اس میں پھر شکلیں صاف نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے کردار بھی آئینہ ہے، رب کی بارگاہ میں جو جیسا کردار لے کر آئے گا اسی کے مطابق اس کی دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے۔ اگر اس کے کردار اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، داتا صاحب فرماتے اس کی دعا کا قبول ہونے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے لی۔ جس کے کردار سنت و شریعت کے مطابق ہے اس کی دعائیں یقیناً اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کچھ وقت لگتا ہے، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ پہلے اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم اس کردار کے متحمل ہیں جس کے لیے اللہ اس کے رسول نے فرمایا اگر ہیں تو خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ آپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں یقیناً قبول ہوگی۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں بچوں کے حوالے سے حضور نے فرمایا تو پیر صاحب سے کہتا ہے دعا کر، میں اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں، تو فلاں صاحب سے کہتا ہے دعا کر، تو فلاں مولوی سے کہتا ہے دعا کر، فلاں بزرگ سے کہتا ہے، یقیناً دعا سب کی لینی چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اے بچوں کان کھول کے سن لینا، میرے آقا فرماتے ہیں زمین بدل سکتی ہے، زمان بدل سکتا ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ حضور نے فرمایا اے میری امت کے بچوں اگر دعا لینی ہے اپنے ماں باپ کی دعا لینا، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اس تیر کے مانندے جو کمان سے نکل چکا ہے، اور جب تیر نکلتا ہے اپنے نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں یہ اثر اللہ نے رکھا کہ
دعا کب قبول ہوگی؟ جب تم کام ایسا کرو گے کہ باپ کا دل جیت لو گے، ماں کا دل جیتو گے، تو پھر کہنا نہیں پڑے گا ابا دعا کرو، اماں دعا کرو۔ ماں باپ کے دلوں سے دعا پھر نکلتی کہ اور وہ اثر ہو کے رہتی کہ کام ایسا کرو کہ باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ، ماں کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ۔ 50 لاکھ کی گاڑیاں تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی میرے عزیزو، یاد رکھنا کڑوی باتیں کہ بھائی سمجھ کے سن لینا، یہ 15 لاکھ اور 15 کروڑ کی کوٹھیاں ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی، رسول اللہ کی وفاداری لے کر جائے گی، قرآن اور سنت پر۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جنازے دیکھے نہیں ہم نے، کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، ہاتھ خالی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو صرف عمل ساتھ آنا ہے اور کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھے دنیا میں رہو لیکن اس دنیا کو اپنے دل میں مت آنے دینا۔ جو پیسہ ہے سمجھو اللہ کی نعمتیں گے، اور یہ پیسہ صرف آپ کی ملکیت نہیں ہے، یاد رکھنا اس کا حساب رب کی بارگاہ میں پائی پائی کا دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ تب اللہ سوال کر لے گا ہم سے، 1 کروڑ کے گھر میں بھی رہ سکتا تھا، پھر 10 کروڑ کا گھر کیوں بنایا؟ کیا جواب ہے؟ 50,000 کی گاڑی سے بھی تیرا کام چل سکتا تھا، 50 لاکھ کی گاڑی کیوں نہیں؟ جواب کیا ہوگا ہمارے پاس؟ سب بند، اس کی تیاری کریں، جہاں ہمیشہ جانا ہے، کبھی واپس نہیں آنا۔ یہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چمک دمک کچھ وقت کے لیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کو ثانی فاروق اعظم کہا گیا، پہلی صدی ہجری کے مجدد، 3 بر اعظم پر خلافت و حکومت اسلام کی جب شروع ہوئی، آپ ہی کا ذری دور تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ کو ثانی فاروق اعظم کہا گیا، آپ کا دبدبہ کفر کے اوپر ایسا تھا۔ ایک دن آپ اپنے کسی خاندان کی میت میں شامل ہوئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور پہلی صدی ہجری کے مجدد بھی علماء آپ کو فرماتے ہیں، آپ کے خاندان میں کسی کی میت ہو گئی، آپ میت میں شامل ہونے کے لیے گئے، جنازے کو کاندھا دیا، قبرستان پہنچے، نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، سارے لوگ تدفین میں لگے ہیں، یہ اکیلے جا کر ایک قبر کے کونے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین کہاں ہیں، نظر اٹھا کر دیکھا کہ قبرستان کے کونے پر ایک قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ لوگ آپ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پوچھنے لگے، اے خلیفۃ المسلمین کیا کر رہے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے خاندان کی میت ہے، لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ آپ قبر میں اترے، اس لیے کہ پورے خاندان میں آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، وقت کا بادشاہ ہے اور تقوی کا معیار دیکھیں آپ۔ آج ہمارے پاس چند روپیے آ جاتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ وقت کا بادشاہ، پوری مسلم امت کا خلیفہ ہے، پورے مومنین کا امیر المومنین ہے، اور اس کی خشیت الہی کا عالم دیکھے وہ تنہائی میں جا کے بیٹھ کے رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پورے خاندان میں سب سے متقی آپ ہیں، لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ قبر میں اترے اور اس کی لاش کو اندر رکھیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں جب قبرستان میں داخل ہوا نا تو میں نے قبر کی خاموشی کو دیکھا، اس گورے غریبا کی خاموشی کو میں نے دیکھا، میرے دل میں خدا کی خشیت کا جلوہ پیدا ہوا، اللہ کا خوف میرے دل میں دستک دینے لگا کہ تو نرم نرم اور گداز بستروں پر سوتا ہے، تو بڑے تخت شاہی پر بیٹھتا ہے، کبھی یہاں بھی آ کے منظر کشی کر لیا کر، کبھی یہاں بھی آ کر معاملات طے کر لیا کر۔ عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے قبر نے مجھ سے کہا ہے عمر تو آتا تو ہے لیکن کبھی بات نہیں کرتا ہے۔ قبر مجھ سے کہتی ہے عمر تو آتا تو ہے لیکن مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا تجھ سے کیا بات کرو گا؟ پوچھ تو میں بتاتی ہوں، تو پوچھے گا تو میں بتاؤں گی۔ قبر کہتی ہے تو کہتی ہے تیرے اندر جو آتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ جب مردہ آتا ہے اور قبر میں جب ہم لوگ اس کو لٹاتے پھر تو کیا کرتی ہے؟ تو قبر برجستہ جواب دیتی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو کہ جب بندہ قبر میں آتا ہے تو میں اس کے کفن کو چیر دیتی ہوں، اس کے بدن کو پھاڑ دیتی ہوں، اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو ایک کر دیتی ہوں، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد اس کا ریشہ ریشہ مٹی میں بنا دیتی ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو جاتے، اب فرماتے قبر مجھ سے یہ کہے اے لوگوں تم
कौन सी दुनिया में? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कौन से धोखे में वो? ये दुनिया मामूली सी चीज है, ये दुनिया मामूली सी चीज है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज फरमाते मामूली सी चीज, और इसका धोखा बहुत बड़ा है। ये दुनिया का धोखा, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद फरमाते हैं लोगों से, इसका धोखा बहुत बड़ा है। हम किसकी तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ए लोगों, इस धोखे से आगाह हो जाओ, इस दुनिया की रंगीनियों से आगाह हो जाओ। ये लज्जतें चंद दिनों की और धोखा बहुत बड़ा। हमें इस दुनिया से बचना, इसकी मोहब्बत दिल में ना आने पाए। आज हमारे बच्चों की तरबियत की तरफ हमें तवज्जो दी। अगर हम हमारे इलाकों में किसी बुजुर्ग का दिल रखते हैं तो लोग सवाल करते थे, ये अब तुम लोग बहुत सही आदमी हो यार, तुम्हारे पास और कोई काम धंधा है क्या? आज वाला दिन आया, फलाना कौन सा आया, खत्म रख दिया। फला बुजुर्ग का दिन आया, खत्म रख दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बाप के बाप का बाप का इंतकाल हुआ, उसको आज 50 साल हुए। कितने साल हुए? 50 साल। लेकिन हर उस तारीख को आपके घर में फातिहा होती है। क्यों होती है? ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि पैर खड़ा करने वाला जो है ना, वो इसी दिन मनाता है। हम हमारी नस्लों को यही सबक देते हैं ना कि बेटा इसाले सवाब मत छोड़ना, इससे मुर्दों को फायदा होता है। और हमारे बुजुर्गों की, हमारे घर के बड़ों की याद ताज़ा होती है कि इस दिन उनका इंतकाल हुआ था, उस दिन इनकी सालाना फातिहा खानी है। हम हमारी नस्लों को ये देकर जाते हैं ना, तो जिससे हमारा खानदान पहचाना गया उसको हम नहीं भूलते। जब भी साल में उनका दिन आता है, हम फातिहा और इसाले सवाब घर में करते हैं। तो जिससे दीन पहचाना गया, जिससे इस्लाम पहचाना गया, उनके दिन आए और हम उनकी याद में महफिल सजाएं तो हम निउरे और तुम बड़े कारोबारी हैं। भाई साहब, टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, साफ बोलता हूं, टाइम तो हमारे पास भी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो हम कोई फ्री थोड़ी बैठे हैं। टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन टाइम देना पड़ता है, इसलिए कि यही टाइम कयामत में काम आने वाला है। यही टाइम, इसलिए कि देखें ना, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी बड़ी बात फरमा गए। इमाम आजम जिनके मुक़ल्लिद हैं, हम हनफी है ना, तो इमाम आजम के मुक़ल्लिद हम हैं। इमाम आजम फरमाते, इमाम आजम से पूछा गया आपकी उम्र कितनी है? कहते 2 साल। का यार क्या है वक्त का, इमाम 60 साल से ज्यादा उम्र लगती है, कहते 2 साल। इमाम आजम ने फरमाया 2 साल उम्र है, इसलिए कि अबू हनीफा अपनी जिंदगी उसी को शुमार करता है जो वक्त हजरत इमाम जाफर सादिक की सोबत में गुजर गया। इमाम आजम फरमाते मेरी जिंदगी के वही दिन में गिनता हूँ जो इमाम जाफर सादिक की सोबत में गुजरे का। ऐसा क्यों? इसलिए कि अल्लाह का जब कयामत में पूछेगा, ए नौमान क्या लाया? कह दूं मैं मालिक तेरे नबी की यार इमाम जाफर सादिक की सोबत में अबू हनीफा ने 2 साल गुजारे। बस इसी पर अबू हनीफा की नजात हो जाएगी। जबकि मामला ये है कि इमाम आजम एक इशारा करेंगे, करोड़ों को जन्नत में डाल देंगे। अल्लाह की बारगाह में उनके मामला इतने बुलंद है, लेकिन इनके सारी का आलम देखें और लोगों को पैगाम क्या दिया कि तुम ये ना समझो कि अल्लाह वालों की सोबत में आकर मिलता क्या है। जब कब्र में पहुंचोगे तो पता चलेगा मिलता क्या है। जब वहां जाओगे तो पता चलेगा कि निवड़े कौन थे और कामदार कौन थे। ये तो कब्र में जाकर पता चलेगा। अल्लाह वालों की सोबत में आओ। अरे बहुत तवील हदीस है, अगर बात करने पर आऊं तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इख्तिसार से बता दूं कि अल्लाह वालों की सोबत में आने से मिलता क्या के। बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हजरत अबू हुरैरा रावी के, हजरत मूसा की उम्मत में एक शख्स था जो बड़ा कातिल था, 99 कत्ल किए, 100वां भी कर दिया। वो इसलिए 100वां किया कि एक राहिब के पास जाकर पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए, अल्लाह माफ करेगा? कब बड़ा दर्दनाक तेरा अजाब होगा, तूने 99 नाहक लोगों को मारा है। उसने कहा जब जहन्नम में जाना ही है तो 100 पूरे करके ही जाऊं। उसने 100वें को भी मार दिया। और जब बहुत दिन गुजरे उसके दिल में फिर अल्लाह का खौफ आया। किसी अल्लाह वाले के पास पहुंचा, इल्म वाले के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद कहने लगा कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा? क्या कैसे गुनाह है? का 100 कत्ल किए। अरे 100 के 1000 कत्ल कर ले, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से बहुत बड़ी है। अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है। सच्चे दिल से अल्लाह की तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, आइंदा गुनाह का इरादा न करना।
کرنا، اس نیت کے ساتھ توبہ کر، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ کہاں معاف کرے گا، کس جگہ معاف کرے گا؟ وہ اللہ والا، وہ علم والا سمجھ گیا کہ یہ تھوڑا الگ ٹائپ کا آدمی ہے، کہا فلاں بستی میں چلا جا، اللہ کے نیک بندے رہتے، وہاں جا کے توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ مشیت الہی کا کرنا دیکھو، رسول اللہ اس حدیث کو بیان فرما رکھیں گے، بخاری کی حدیث سے حوالے موجود ہے۔ وہ بندہ اپنے گھر سے چلا اللہ والوں کی بستی کی طرف، چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی، وہ شخص وہاں مر گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں، عذاب کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اسے ہم جنت میں لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ معاملہ کیا کہ معاملہ یہ اس نے 100 قتل کیے گئے، انہوں نے کہا بھلے کیے ہو لیکن توبہ کی توفیق اللہ نے اس کو دی، اور اللہ کے ولیوں کے دربار کی طرف اپنے قدم کو بڑھا کر گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا، تو ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتوں نے گفتگو گتھی ہوئی، معاملہ سلجھا نہیں، معاملہ رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ پروردگار تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو جو حکم دے گا ہم قبول کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے گھر سے اس کی موت کی جگہ کو ناپو، اور اللہ والوں کی بستی سے اس کی موت کی جگہ ناپو۔ جہاں زمین زیادہ تنگ پائی جائے تو اس کو رحمت کے، اگر اس کی جو زمین تنگ پائی جائے، اس کے گھر سے اگر اس کی موت کی جگہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائے، اور اس کی موت کی جگہ سے میرے نیک ولیوں کا گھر قریب پایا جائے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب آپ دیکھیں گھر سے چند قدم چلا، زمین ناپنا شروع کی گئی، اللہ کا کرنا دیکھے، اس کی موت اللہ والوں کے گھر کے قریب پائی گئی۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا معاملہ کیا ہے رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہے، ابھی توبہ کی توفیق ملی اور چلا تو یہ معاملہ ہے۔ جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہو، جس کے دل میں خواجہ اعظم کی محبت ہو، جس کے دل میں مخدوم اشرف کی محبت ہو، جس کے دل میں امام احمد رضا بریلوی کی محبت ہو، جس کے دل میں خواجہ دانا کی محبت ہو، جس کے دل میں سرکار ربانی کی محبت ہو، اللہ اس پر کیسا کرم فرمائے گا، ان کی محفلوں میں آنے والے پر کیسا کرم فرمائے گا۔ یقیناً اساس زندگی کے کچھ نہیں ہے، اساس ہی اللہ کے ولی ہے، یہ اساس ہمارے یہ کہ ان کی محفلوں میں آؤ، دین و دنیا کی برکات نہ ملے تو گریبان قیامت میں پکڑنا، اخلاص کے ساتھ آنا ضروری ہے، شرط یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کا ولی راضی ہو جائے، جب وہ راضی ہو جائیں گے کام بنتے نظر آئیں۔ عزیزان گرامی، تو یاد رکھیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج ہمارا پیسہ پانی کی طرح ہم ان پر بہاتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو ہم نے دین کی تعلیم کی، فرض علوم تک ہماری اولاد کو نہیں معلوم جس کا سیکھنا واجب ہے۔ فرض علوم، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، حرام اور حلال کے مسائل، فرض علوم جسے کہا جاتا ہے، اس کا سیکھنا واجب ہے، واجب۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بچوں کو تو ہم نے لاکھ روپے کے موبائل دلا دیے، کبھی اللہ والوں کی محفل میں نہیں دیا۔ ہم نے ہمارے بچوں کو مہنگی مہنگی اشیاء خرید کے دے دی، لیکن کبھی اس کو دین کی محفل میں ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کہہ دیا بیٹا آ جانا، بیٹا کب آئے گا کب نہیں آئے گا کسے پتا۔ جب ہاتھ پکڑ کر اتنی مہنگی چیزیں دلانے لے جاتے ہیں تو کیا دین کی محفلوں میں، مدارس اسلامیہ میں ہاتھ پکڑ کر ہم نہیں لے جا سکتے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت میں یہ جو امانتیں اللہ نے دی ہیں نا، یہ اولاد اللہ کی امانتیں ہمارے پاس، اور امانت کا امیندار کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم یہ سوچے کہ ہم چھوٹ جائیں گے تو نہیں چھوٹے، اولاد کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم تمام کو اسلامی سانچے میں ڈھل کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ کہنے سننے میں اگر غلطی ہے اللہ وحدہ لا شریک رسول پاک کی نالین کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔